الحمدللہ رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین و مومنین یا علی مدد۔ سامعین، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے گزارش کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہم صحیح بخاری سے کچھ ہمارے اعتراضات ہیں، کیونکہ ہم نے بڑے سوالوں کے جواب دے دیے ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے جو ہے نا انشاءاللہ وہ رکھیں گے کہ آپ یاد رکھیں گے کہ واقعی کوئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے۔ اچھا، بخاری کے حوالے سے میں نے ساری ان کی سیاستہ جو 6 کتابیں ہیں نا، ان کے ساری کے متعلق جو ہے نا معاملات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر ان کو بتائیں گے کہ آپ جن کتابوں کو صحیحین کہتے ہیں، مستند کہتے ہیں، انہی کتابوں میں آپ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی ہے یا نبی مکرم کی توہین کی ہے اور اللہ کی توحید کو جھٹلایا گیا ہے۔ یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے نیچرل رکھیں گے، فیصلہ آپ کا ہوگا۔ آپ کو لمحہ فکریہ ہم دینے لگے ہیں کہ جی یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا کچھ لکھا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے مقدمہ رکھ دوں کہ جو بخاری کا ہے کہ اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی جو ان کی 6 کتابیں ہیں صحیح سیاستہ، جس میں انہوں نے سب سے پہلے نمبر پہ جو رکھا ہے وہ بخاری شریف کو رکھا ہے۔ سب سے قرآن مجید کے بعد بخاری کو مستند کتاب کہتے ہیں۔ کوئی بھی امام کے پیروکار ہیں جو ان کے 4 ہیں ہمارے نہیں، امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ان 4 کے مقلدین اور ان کے علاوہ بھی اہل سنت کے جتنے بھی مسالک ہیں، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، یہ جتنے بھی سلفی، سارے کے سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ بخاری قرآن مجید کے بعد سب سے مستند کتاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی امام بخاری کوئی حدیث لکھنے لگتے تھے تو وہ غسل کرتے، اس کے بعد نوافل ادا کرتے، پھر استخارہ کرتے اور پھر اس روایت کو نقل کرتے۔ صحیح ہے جی، یہ ان کا مقدمہ ہے، ہمارا نہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا ہم بخاری کو نہیں مانتے حجت۔ صحیح ہے جی، یہ ان کی بات ہے اور انہی کی بات سے آپ کو انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ یہ جس کو سب سے مستند کتاب کہتے ہیں قرآن مجید کے بعد، اس میں کیا کیا کچھ لکھا ہوا ہے، یہ صرف بتانا ہے ان کو۔ اور سب سے بڑی بات آپ کے سامنے رکھوں کہ اہل سنت ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، وہ سارے اس کتاب کو مستند مانتے ہیں، لیکن نماز اس کتاب کے مطابق نہیں پڑھتے، روزہ اس کتاب کے مطابق نہیں کھولتے، وضو اس کتاب کے مطابق نہیں کرتے۔ ہر کسی نے اپنی اپنی مرضی کی حدیثیں اس میں سے نکالی ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مستند تو نہ ہوئی تھی، 4 مسالک نے اپنے اپنی مرضی کی اس میں سے حدیثیں نکالی ہوئی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد امام بخاری نے اتنے سفر کیے، اور سب سے پہلے جو خاص آپ کے سامنے بات رکھوں گا وہ یہ ہے کہ 210 ہجری میں مکہ سے اس کا جو ہے نا جمع کرنا شروع کیا امام بخاری نے، اور 210 ہجری میں شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے نا اس کی ایک اور کتاب ہے جو لکھی تھی، جو انہوں نے سب سے پہلے کتاب تاریخ کبیر، اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کے جو جمع کرنے کا جو معاملہ شروع کیا 210 ہجری میں مکہ سے، ٹھیک ہے جی، اور یہ متوفی ہے 256 ہجری۔ 210 سے لکھنا شروع کرتے ہیں، کتاب کو جمع کرنا شروع کرتے ہیں، اور 256 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ صحیح ہے جی۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ انہوں نے ان حضرات سے بھی حدیثیں لی ہیں جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے بچوں کے قاتل ہیں، ان کو بھی انہوں نے سکا کہا ہے۔ ان سے بھی حدیثیں لی ہیں جن لوگوں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ حاکموں سے پیسے لے کر ان کی فیور میں حدیثیں لکھتے ہیں، گڑھتے ہیں، ان کو بھی انہوں نے سکا مانا ہے۔ 210 ہجری امام تقی علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ 195 ہجری میں آپ کا نزول ہے اور 220 ہجری تک آپ کا زمانہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ایک امام۔ آگے جی دوسرے امام ہے امام نقی علیہ السلام کا زمانہ جو ہے آپ کا نزول ہے 214 ہجری میں، اور آپ کی شہادت جو ہے وہ ہے جی 254 ہجری میں۔ اس کے بعد
امام تقی کے بعد امام حسن عسکری کے کا جو زمانہ ہے جی وہ ہے آپ کا 232 ہجری میں، اور آپ کی شہادت ہے 260 ہجری، اور امام بخاری متوفی ہے 256 ہجری، ٹھیک ہے جی۔ اب 3 امام ہیں، حجت خدا ہے، اہل بیت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارث ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، سب سے زیادہ سکہ ہے، سب سے زیادہ علم جاننے والے ہیں، اور ساری دنیا کو پتہ ہے۔ امام تقی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام، اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، یہ تینوں اماموں کے زمانے میں بخاری جمع ہوتی رہی ہے، اور ان لوگوں کے پاس امام بخاری گئے ہیں جن لوگوں کو محمد و آل محمد سے شدید اختلاف اور عداوت تھی۔ ان صاحب کی کوئی ایک مجھے بندہ روایت بتا دے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی اہل بیت سادات گھرانے کے کسی امام سے جا کر ملاقات کی، یا ان کے کسی مرید سے بات کی، یا ان کے کسی چاہنے والے حبدار سے جا کے کسی حدیث کے متعلق پوچھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر ہمارے لیے وہ حجت نہ ہوئی کہ جو ہمارے امام کو حجت نہیں مانتے، ہم اس کو حجت کیسے مانیں؟ سب سے پہلی بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھنی تھی کہ 3 اماموں کا زمانہ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اس بخاری نے پایا جب اسے اس نے بخاری کو جمع کرنا شروع کیا 210 سے 256 ہجری تک، ٹھیک ہے جی۔ اب اس زمانے میں 3 ائمہ علیہ السلام ہیں، لیکن اس نے گوارا نہیں کیا ان سے ملنا۔ شمر سے روایتیں لے لیں، عمر ابن سعد سے روایتیں لے لیں، محمد بن اشعث بن قیس کندی سے روایتیں لے لیں، حدیثیں گڑھنے والوں سے روایت لے لیں، لیکن وہاں سے نہیں لیں جہاں پر اصل دین موجود تھا۔ اسی لیے تو اس بخاری کو سب سے زیادہ مستند ماننے والے بھی خود کہتے ہیں نہیں بیچ میں کچھ ضعیف ہے، کچھ ایسی، اور پہلے کہہ رہے ہیں کہ استخارہ کرتے، نفل پڑھتے، غسل کرتے، پھر آگے سے الہام ہوتا تو روایت جو ہے نا وہ نقل کرتے، اور پھر اگر ایسا ہوتا تھا تو پھر یہ جو روایتیں میں پڑھوں گا ان کے بارے میں جناب کا کیا خیال ہوگا؟ اس سے آپ خود اندازہ لگائیے گا کہ کتنے نفل، کتنے غسل اور کتنے استخارے کر کے یہ روایت لکھی گئی ہیں۔ صحیح ہے جی، شروع کریں جی۔ اچھا، ایک روایت سامنے آ گئی میری پہلے آتی کہ ایک بندہ ہے جس کو بلیوں والا کہا جاتا ہے، یا بلیوں کا باپ، یا پتہ نہیں کیا نام، کیا نام ہے۔ ایک نیم حکیم نے ایک بندے کو دستوں کا مرض تھا، اس کے اوپر ٹرائل کیا کسی دوائی کا، وہ بندے کو دوائی لڑ گئی، پھڑک گیا، مر گیا۔ تو وہ آ گیا ان صاحب کے پاس، اس نے کہا جی بندہ مر گیا، اب اس کے قبیلے والے مجھ سے قصاص مانگیں گے یا مجھے قتل کریں گے کیونکہ میں نے انہیں کے سامنے اس کو دوائی دی تھی۔ اس نے کہا جی پیسے کتنے دو گے؟ جتنے مانگو گے میں دوں گا، میری جان چھڑوا۔ پیسے دیے۔ اس بندے نے کیا لکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دستوں کی بیماری میں مر جائے اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ آگے چل کے جی آگے آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ اس طرح، ہاں جی، کہ اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو 2 شرح ہیں، سب سے پہلے جو اس کی شرح ہے وہ کی ہے جی فتح الباری شرح صحیح بخاری، یہ ہے جی حافظ ابن حجر اسقلانی نے، اور عمدۃ القاری مصنف بدر الدین عینی، ٹھیک ہے جی۔ ان دونوں کی جو شروع ہے نا، اس کا شمار صحیح بخاری کی سب سے بہترین شرح میں ہوتا ہے، اور آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا کچھ ہے اس میں جی۔ اچھا، اس میں آپ کو میں یہ بتاؤں کہ مجہول، کذاب اور گڑنے والے راویوں سے جو حدیثیں لی ہیں، اچھا اسی میں انہوں نے امام بخاری نے الزوف الصغیر میں لکھا ہے کہ اسماعیل بن ابان جو حشام بن عروہ سے روایت کرتا ہے کہ متروک الحدیث ہے، اس کی حدیثیں صحیح نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، جسے خود متروک الحدیث کا اسی سے امام بخاری نے حدیثیں لی ہیں اور روایتیں اسی سے نقل کی ہیں۔ اور ابن حجر اسقلانی نے ان کے وکیل بن کر اور ان کی صفائی پیش کی ہے
چونکہ اسماعیل بن ابان امام بخاری کے استاد تھے، اس لیے ان سے حدیث اور روایت کی جو ہے نقل کی ہے، اور ان کو انہوں نے مطلب برا نہیں کہا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ غلط بیانی کرنے والا، کذاب، جھوٹا، گڑنے والا، چاہے سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، اس کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے میری طرف جھوٹ باندھا اس نے کفر کیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب استاد ہے تو جی استاد بھی اس کا مطلب ہے کہ حدیثیں گھڑتے تھے اور متروک تھے اور کذاب تھے، تو آگے شاگرد بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ بہرحال ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ چلیں جی، ہم یہ شروع کریں گے کہ ہمارا سب سے پہلے جو ہے نا ہمارا ایشو یہ ہے کہ تاریخ کبیر جو انہوں نے لکھی اس سے پہلے، وہ بھی ظاہری سی بات ہے، اس کے بعد انہوں نے بخاری کو جمع کیا، 210 میں شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا اعتراض یہ ہے کہ 3 اماموں کا دور ہے، 3 اماموں سے انہوں نے حدیثیں کیوں نہیں لی؟ ایک چیز، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا 25 سال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں رہتی ہیں، اس دوران آپ نے کوئی شادی نہیں کی، نکاح نہیں کیا۔ ان 25 سالوں میں جناب خدیجہ الکبریٰ نے بعثت بھی دیکھی، نبوت بھی آپ کے اوپر جب وحی کا نزول ہوا، شیب ابی طالب کا دور بھی کاٹا، مشرکین مکہ کے ظلم بھی برداشت کیے۔ ان 25 سالوں کی کوئی ایک روایت کیوں نہیں؟ صحیح ہے۔ آگے جناب علی علیہ السلام، جبکہ خود انہوں نے لکھا ہے کہ نبی مکرم کے ساتھ ایسے تھے کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے بغیر اس کا ایک سیکنڈ بھی اس سے دور نہیں ہوتا، اسی طرح حضرت علی نبی مکرم کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو ان سے جو دین لینا تھا وہ کہاں پہ ہے؟ دوسری چیز۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے چاہنے والے جو مدینہ میں مکہ میں موجود تھے، جنہوں نے امام حسن کو دیکھا، امام حسین کو دیکھا، امام زین العابدین کو دیکھا، آگے امام باقر کو دیکھا، امام جعفر صادق کو دیکھا، ان لوگوں سے حدیثیں کیوں نہیں لی؟ نبی مکرم کی اہل بیت سے کوئی روایت کیوں نہیں لی؟ ان سے دین کیوں نہیں لیا؟ یہی ہمارا کوشچن ہے۔ اسی وجہ سے ہم اس کو معتبر نہیں مانتے، بلکہ ہم اس کو کچھ بھی نہیں مانتے۔ آگے جی، ہم نے جو بیان کرنا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اچھا جی، اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے پاس جی یہ بخاری ہے، یہ بخاری ہے میرے پاس، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، مکتبہ رحمانیہ اردو بازار سے چھپی ہے جی۔ یہ جو میرے پاس کتاب ہے یہ اس کی جلد اول ہے، مکتبہ رحمانیہ کی ہے، اور یہ 1999 میں چھپی ہے۔ اچھا، اس کا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے میں ایک جگہ پہ جاتا ہوں، سب سے پہلی حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج تو میں نے مقدمہ رکھا کہ ہم اس کو غیر معتبر کیوں جانتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس سے میں آپ کو وہ پڑھ کے سناؤں گا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ آپ اکیلے بھی نہیں پڑھیں گے، اپنی بہو بیٹیوں کے، بہنوں کے، یا اپنی بیوی یا اپنی بیٹیوں یا اپنی اور عورتوں کے سامنے آپ وہ کبھی بھی کسی صورت پڑھ کے سنا ہی نہیں سکتے، کیونکہ ایسی روایات ہیں۔ اور مجھے یقین نہیں آتا کہ خدا کے بندو ان روایات میں کون سی شان نبی مکرم کی چھپی ہوئی تھی جو تم لوگوں نے بیان کرنی تھی، لیکن اس کے ساتھ حدیث بیان کروں گا اور بتاؤں گا بھی کہ اس کے گھڑنے کا اور اس کے بیان کرنے کی وجہ کیا تھی۔ سب سے پہلے جی یہ میرے پاس ایک کتاب ہے جی بخاری، اچھا اس کا جی جلد اول ہے، پارہ نمبر 1 ہے، کتاب وحی ہے، ٹھیک ہے جی، پہلا ہی پارہ ہے اور کتاب وحی ہے، اور اس کی پہلی حدیث آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں۔ اچھا، وقول اللہ جعل ذکر، سنیے گا جی، ترجمہ کرتے ہیں جی۔ باب ہے اس کا، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنی کیسے شروع ہوئی، ٹھیک ہے جی، سنیے گا جی۔ اور اللہ نے یہ جو فرمایا کہ ہم نے اے پیغمبر تجھ پر اس طرح وحی بھیجی جیسے نوح اور اس کے بعد دوسرے پیغمبروں پر بھیجی، اس کی تفسیر ہم سے بیان کیا حمیدی نے، کہا ہم سے بیان کیا سفیان نے، کہا ہم سے بیان کیا یحییٰ بن سعید انصاری نے۔ آگے یہ اس کا تواتر چلتا آ رہا ہے جی، آگے اس میں عمر بن خطاب بھی ہے، اور آگے چل کے جی یہ چلتے چلتے جو بیان ہوتا ہے وہ بیان کیا ہوتا ہے جی، ہم نے آپ کے سامنے وہ بیان رکھنا ہے
کہ آپ پر وہی کیسے آتی ہے؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تو ایسے آتی ہے جیسے گھنٹے کی جھنکار، اور یہ وہی مجھ پر بہت سخت گزرتی ہے. پھر جب فرشتے کا کہا مجھ کو یاد ہو جاتا ہے تو یہ موقوف ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ مرد کی صورت میں میرے پاس آتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے، میں اس کا کہا یاد کر لیتا ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کڑکڑاتے جاڑے کے دن آپ پر وہی اترتی، پھر موقوف ہو جاتی اور آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا. ٹھیک ہے جی، آگے چل کے جی غار ہرا والی بات آگے جی. پھر یہ عائشہ بیان کرتی ہے ہم سے بیان کیا، حدیث نمبر 3 ہے جی. ہم سے بیان کیا یحییٰ بن بکیر نے کہا ہم کو خبر دی لیث نے، انہوں نے عقیل سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ سے، انہوں نے کہا پہلے جو وحی حضرت پر شروع ہوئی وہ اچھا خواب تھا. سوتے میں جو آپ خواب دیکھتے وہ بیداری میں صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہوتا. پھر آپ کو تنہائی بلی لگنے لگی اور آپ ہرا کے غار میں اکیلے رہا کرتے اور وہاں گنتی کی کئی راتیں تپسیا کرتے. ٹھیک ہے جی، یعنی عبادت کرتے جب تک گھر میں آنے کا شوق پیدا ہوتا اور اس کے لیے توشہ لے جاتے. پھر جب توشہ ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ کے پاس لوٹ کر آتے، اتنا ہی توشہ اور لے جاتے، یہاں تک کہ آپ اسی غار ہرا میں تھے کہ آپ پر وہی آن پہنچی. جبرائیل آئے، انہوں نے کہا پڑھ. آپ نے کہا میں کہاں پڑھا لکھا ہوں، میں تو ان پڑھ آدمی ہوں. آپ فرماتے ہیں پھر جبرائیل نے مجھ کو پکڑ کر ایسا بھینچا، یعنی کٹ کے نپیا. اچھا جی، بھینچا کہ میں بے طاقت ہو گیا. پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ. میں نے کہا میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، کیوں کر پڑھوں. انہوں نے مجھ کو پھر پکڑا، دوسری بار دبایا، اتنا کہ میری طاقت نے جواب دے دیا. پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ. میں نے کہا کیسے پڑھوں، میں پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں. میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. انہوں نے پھر مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ دبوچا، اور دبوچ کر پھر انہوں نے غصہ واہی کاٹ دیتا نبی پاک نے. پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہنے لگے اس پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے سب چیزیں بنائی، آدمی کو خون کی پھٹکی سے بنایا. سنیے گا جی، یہ الفاظ آپ نے یاد رکھنے ہیں. اس کی میں نے آپ کو اپنا اس کا نتیجہ بھی دینا ہے کہ یہ روایات میں کیا کیا کچھ لکھا ہوا ہے کہ جبرائیل کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں اور یہ معاملہ ہو رہا ہے. صحیح ہے جی، یہ حدیث ہے. اب اس کے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا مقصد اصل میں کیا ہے. صحیح ہے جی. اچھا، پھر آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے آگے میں یہاں سے پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، وہاں سے میں نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ ہے، اس کا پارہ نمبر 1 ہے اور کتاب وحی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو حدیث طویل ہے وہ میں ساری انشاءاللہ ایک ہی آج پڑھوں گا. اس کے بعد پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسی کیسی حدیثیں آگے ہوں گی. اچھا، جب آپ کی طاقت نے جواب دیا تو جبرائیل نے پھر آپ کے ساتھ جو بھی ہوا معاملہ، آپ کانپنے لگے، آپ کا دل کانپ رہا تھا. آپ حضرت خدیجہ بنت خویلد ام المومنین کے پاس آئے اور یہاں پر جو انہوں نے لکھا ہے ام المومنین عائشہ نے یہ بیان کیا، اور جب حضرت خدیجہ لکھا تو ام المومنین نہیں لکھا، بریکٹ میں ترجمے والے نے لکھ دیا. کے پاس آئے اور فرمایا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. انہوں نے کمبل اڑا دیا تاکہ آپ کا خوف جاتا رہا، یعنی ڈر اتنا گیا کہ آپ کو خوف لاحق ہو گیا، یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ اور میری جان کو خطرہ. یہ لفظ لکھے ہوئے. حضرت خدیجہ کو واقعہ سنایا اور فرمایا میری جان خطرے میں ہے، مجھے مار ڈالیں گے. مجھے کون مار ڈالے گا؟ میں نعوذ باللہ من ذالک، میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. حضرت خدیجہ نے کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ صلح رحمی کرنے والے، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے، محتاجوں کے لیے کمانے والے، مہمان نوازی کرنے والے، رعایت میں مسائل سے آنے والے. حضرت خدیجہ لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس گئی جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے چچا زاد بھائی تھے. جاہلیت کے زمانے میں نصرانی ہو گئے اور عبرانی میں کتاب لکھا کرتے تھے. چنانچہ انجیل سے عبرانی میں لکھتے جتنا اللہ تعالیٰ ان سے لکھوانا چاہتا، یعنی کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ تھا. ٹھیک ہے جی. ورقہ بہت بوڑھے اور نبینا ہو گئے تھے. حضرت خدیجہ نے کہا میرے چچا زاد نبینا تھے اور لکھتے تھے جتنا اللہ لکھوانا چاہتا. غور رکھیے گا ذرا. اے میرے چچا زاد، اپنے بھتیجے محمد کی بات سنو. ورقہ نے آپ سے دریافت کیا برادر زادے تم کیا دیکھتے ہو؟ آپ نے جو کچھ دیکھا سب کچھ بیان کیا. ورقہ نے آپ سے کہا یہی وہ ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر اتارا. کاش میں جوان ہوتا، کاش میں زندہ رہتا جب آپ کو آپ کی قوم شہر بدر کر دے گی. رسول نے کہا کیا مجھے میری قوم باہر نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں ایسا پیغام جب بھی کوئی لایا ہے اس سے عداوت بڑھتی گئی ہے.
اگر آپ کا زمانہ پاؤں تو آپ سے پوری طرح تعاون کروں گا. پھر کوئی زیادہ وقت نہ گزرا اور ورقہ انتقال کر گئے اور وہی نزول بھی کچھ دنوں کے لیے بند ہو گیا. ابن شہاب کہتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے وحی کی بندش کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا رسول اللہ نے فرمایا میں ایک بار جا رہا تھا, آسمان سے ایک آواز سنی, اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا جو غار حرا میں میرے پاس آتا تھا. آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا تھا. میں اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا, ڈر گیا اور واپس اپنے گھر میں بھاگ گیا, واپس اپنے گھر میں, نعوذ باللہ من ذالک. اور میں نے پھر جا کے کہا مجھے کمبل اڑا دو, مجھے کمبل اڑا دو. میں لفظ بھی نہیں, مطلب کیا کہیں آپ, مجھے کمبل اڑا دو, مجھے کمبل اڑا دو. تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اے کمبل پوش پیغمبر اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ, اور لوگوں کو ڈراؤ. اللہ قرآن میں خدا کے بندوں کہہ رہا ہے اے نبی تم ڈرانے والے ہو. بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی خود فرشتے کو دیکھ کر ڈر جاتے رہتے اور کمبل کے نیچے جا کے چھپ جاتے تھے. اس روایت کو مجھے ایک سمجھ نہیں آتی کہ غار حرا میں ایک تو راوی کہاں سے آ گیا, اور دوسرے نمبر پہ یہ بات ہے کہ یہ واقعہ حضرت خدیجہ کو بیان کرنا چاہیے تھا. صحیح ہے جی, جو اس وقت موجود تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ایک اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ معاذ اللہ رسول کو جبرائیل زور زور سے دبا کر زبردستی پڑھنے کو کہہ رہے ہیں, اور نبی کہہ رہے ہیں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے اور جبرائیل ان کو زبردستی پڑھوا رہے ہیں. دوسری طرف دین پہنچانے والے نبی پر جبر, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی. اچھا, اس روایت سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ معاذ اللہ رسول کو رسالت ملنے کی وجہ سے جان کا خطرہ نظر آنے لگا, اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ نبی بن گئے. ورقہ بن نوفل بتاتے ہیں کہ آپ نبی بن گئے ہیں. صحیح ہے جی. اچھا, ایک طرف قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کتنے دن کے, 3 دن کے اپنے پنگوڑے میں بولتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول, اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں. اور نبی مکرم کو 40 سال تک یہ بھی نہیں پتا, فرشتے کے آنے پر بھی نہیں پتا کہ میں نبی ہوں. وہ تو ڈرتے مارے پتہ نہیں ان کا کیا ہو حال ان کے مطابق ہوتا رہا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اچھا, اس روایت سے ایک اور بھی چیز سامنے آتی ہے کہ فرشتے کو دیکھ کر ڈر گئے اور گھر میں چلے آئے, جبکہ قرآن میں اسی ڈرنے والے کو اللہ کہتا ہے کہ تم ڈرانے والے ہو. ٹھیک ہے, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میں اب ایک بات آپ کو کہتا چلوں کہ اس طرح کا نبی کے ساتھ ڈر کو جوڑ کر فٹ کر ثابت کیا جانا ہے کہ ساڈے پیر بڑے بڑے ڈر فوک سی, او دے وچوں نسے بھجے تے بھجدے مدینہ بھی کراس کر گئے. تے ایک بندہ نے بھی کہندا سی کہ میں پہاڑاں تے انج بھجن رہیا تھا جویں پہاڑی بکرا. بہرحال وہ بھی روایت انشاءاللہ وہ بھی میں پڑھوں گا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی کے ساتھ ڈر کو منسوب کر کے اپنے ڈر پوک پیروں کو اور اپنے ڈر پوک خلیفوں کو بھی یہی کہہ دیا جائے کہ بھائی ڈرنا بھی نبی کی سنت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. آگے چل کے انشاءاللہ اور پڑھیں گے. اب انشاءاللہ متواتر روایتیں ہی پڑھیں گے. تھوڑا سا ٹائم اس لیے لگا کہ میں نے ان کا سٹارٹ پڑھنا تھا کہ یہ کیسے کیسے ہوا, اور ہمیں اعتراض یہ اس لیے ہے کہ ہمارے ائمہ سے انہوں نے اس وقت دور پایا لیکن ان سے کوئی آیت یا کوئی روایت یا کوئی تفسیر یا کوئی حدیث نہیں تھی. اس سے صاف ثابت ہے کہ یہ سارا کچھ حکومتوں نے لکھوایا چھپوایا. کن کے مقابلے میں؟ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت کے مقابلے میں, اور ان کی تذلیل کرنے کے لیے, ان کی شان کم کرنے کے لیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. مولا غازی آپ کو اس دے دے. یا